شادی زبردستی نہیں ہوتی اسلام میں، توجہ کریں. شادی زبردستی نہ عمر کرا سکتا نہ ہم کرا سکتے. یہ تو آفر ہے آپ کے لیے. لڑکا دیکھ لو، اگر پسند آئے تو ہاں کرنا، پسند نہ آئے تو نہ کرنا. کا پیریڈ رہا کتنے سال؟ 3 لوگوں 10 سال تک حضرت عمر کی خلافت کا پیریڈ رہا. 5 برد اعظم پر، 5 میں سے 3 پر حضرت عمر کی حکومت، 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت، آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت. کتنی بڑی حکومت ہوگی، بولو کتنی بڑی حکومت ہوگی. حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کر کے ایران کی طرف بھیجا. کہا جاؤ ایران کی فضیلت پہ اسلام کا جھنڈا لے لاؤ، جاؤ ایران میں جاؤ. ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا تھا، اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سبحان اللہ سبحان ایران اللہ. کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا تھا. جب نبی نے اس کو دعوت دی تھی اسلام کی، اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا. حضرت عمر نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ میں اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت عمر نے لشکر بھیجا. جب حضرت عمر کا بھیجا ہوا لشکر ایران پہ گیا، ایران پہ جا کے چڑھائی کری. لوگوں جب چڑھائی کری تو اسلام کے لشکر نے، اسلامی لشکر نے، اسلامی فوجیوں نے ایران کو فتح کر لیا. اسلام کی فضیلوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اسلام کا جھنڈا لہرایا. جیسے ہی ایران فتح ہوا تو ایران کا بادشاہ مارا گیا. کیا ہو گیا؟ مارا گیا. زور سے بولو. شاہ ایران مارا گیا. جیسے ہی شاہ ایران مارا گیا، معلوم ہے یہ ایران کا وہ بادشاہ تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2. زور سے بولے. مرنے سے پہلے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے چاہے تھے. اعلان کرایا تھا میں ایران کا بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے چاہتا ہوں. لوگوں پوری دنیا سے رشتے گئے، پوری دنیا سے رشتے گئے. چونکہ ایران اس وقت بڑا امیر ملک تھا، پاورفل ملک تھا، سپر پاور ملک تھا. لوگوں ایران کی بیٹی، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھی. کس کس کے رشتے نہ جاتے. بڑے بڑے راجے کے گئے، بڑے بڑے مہاراجوں کے گئے، بڑے بڑے شہزادوں کے گئے. ایران کے بادشاہ کی بڑی بیٹی کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے. بڑی بیٹی کا نام تھا مہربانو. کیا نام تھا؟ زور سے بولو. مہربانو. زور سے بولو. کیا نام تھا؟ مہربانو. مہربانو کے رشتے آئے. مہربانو کے رشتے آتے رہے. مہربانو رشتوں کو پسند نہیں کرتی، نہیں فیل کرتی، نہیں فیل کرتی، نہیں فیل کرتی نہیں. ایک رشتہ مہربانو کا میوات سے پہنچا. ہندوستان میں ایک جگہ ہے میوات. کیا جگہ ہے؟ میوات. ہندوستان ہی میں میوات کا راجا ہے جس کا نام ہے ہریش چندر. اس کا بیٹا تھا چندر گپت. ہریش چندر نے اپنے بیٹے چندر گپت کا رشتہ ایران کی شہزادی مہربانو کے لیے بھیجا. شہزادی ایران مہربانو کو چندر گپت کے بیٹے ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کا رشتہ پسند آ گیا. رشتہ قبول کر لیا. جب ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو ایران کا بادشاہ چاہتا تھا میری چھوٹی بیٹی کا بھی رشتہ ہو جائے، دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ کر دوں. اس نے اعلان کیا میں چھوٹی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. چھوٹی بیٹی کا نام تھا شہر بانو. کیا نام تھا؟ شہر بانو. بڑی کا نام کیا تھا؟ بھول گئے. مہر بانو. اور چھوٹی کا نام شہر بانو. 3 کتابوں کے حوالے دے کے میں بول رہا ہوں، توجہ کرنا، ایمان پیدا ہو جائے گا. بڑی کو رشتہ کہاں کا پسند آیا؟ میوات کے راجا کے بیٹے کا، ہریش چندر کا بیٹا چندر گپت. یاد رہے گا یا پسند آ گیا رشتہ پکا، منگنی پکی. کا چھوٹی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں. بڑے بڑے راجے مہاراجے شہزادوں کے رشتے آئے مگر شہر والوں نے سب کو ٹکرا دیا. مجھے پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، مجھے پسند نہیں. جب رشتہ پسند نہیں آیا بادشاہ پریشان ہو گیا. بیٹے تجھے پسند کیوں نہیں آتا؟ کہا بابا مجھے نہیں پسند آتا، بڑی بہن کی شادی کر دو. مجھے پسند آئے گا تو کر لیں گے، پسند نہیں آئے گا تو کنوارے رہ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شادی نہیں کریں گے. بڑی کی شادی کر دی، مہربانوں کی شادی کر دی. مہربانوں انڈیا میں آ گئی، بھارت میں آ گئی، میوات کے راجا کی بہو بن گئی. کیا بن گئی؟
میوات کے راجا کی بہو بن گئی، بھارت آ گئی، اب رہ گئی چھوٹی بیٹی شہربانو۔ اسے کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا، کوئی لڑکا ہی پسند نہیں آیا، کوئی شہزادہ ہی پسند نہیں آیا۔ جلسے میں آنے والے میں حضرت عمر کا لشکر پہنچا، حضرت عمر کے لشکر نے حملہ کر دیا۔ جیسے حضرت عمر کے لشکر نے حملہ کیا، ایران کا بادشاہ مارا گیا، ایران کو فتح کر لیا گیا، اسلام کے قلعے، ایران کے قلعے کی فصیلوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ شہربانو قیدی بن گئی۔ کیا بن گئی؟ قیدی۔ اس جنگ کا یہ اصول تھا، جو زندہ پکڑا جاتا تھا اسے قیدی بنا لیا جاتا تھا، فدیہ دے کر اس کو رہا بھی کر دیا جاتا تھا، نہیں تو اس کو غلام بھی بنا لیا جاتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قیدی بنایا، بہت سا مال مال غنیمت میں ہاتھ آیا، بہت سے فوجی آئے، ان کو قیدی بنا دیا اور مدینہ میں لا کے حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ حضور، ایران کو فتح کر لیا ہے، بہت سے قیدی بھی ہیں، بہت سا مال بھی مال غنیمت کے طور پہ لائے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں مال کا ڈھیر لگا۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آئے، اس لیے کہ مدینے میں لوگ کبھی فاقہ سے بھی سوچتے تھے، لوگوں اتنی غربت تھی مدینہ کے لوگوں پہ کہ کبھی پیٹ سے پتھر بھی باندھے تھے، انہوں نے کبھی فاقے بھی کیے تھے، کتنی راتیں انہوں نے فاقوں سے بھی گزاری تھی۔ حضرت ابو بکر سے پوچھو، کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا، کئی دن کے فاقے ہوتے۔ حضرت ابو بکر کے گھر میں رات کو نیند نہیں آتی، بستر پہ بھوک کی وجہ سے ابو بکر پہ قرار کے کروٹ لیتے، جب بالکل برداشت نہیں ہوتا تو اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے بستر کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتے، اگر یار کا دیدار ہو جائے گا تو میں بھوک کی مشقت کو بھول جاؤں گا، سبحان اللہ۔ اگر نبی کسی حاجت سے نکلیں گے اور میں نبی کا دیدار کر لوں گا تو میں اپنی بھوک کو بھول جاؤں گا، اگر محبوب کا دیدار ہو گیا تو بھوک کی تکلیف کو بھول جاؤں گا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، لوگوں تاریخوں میں آیا ہے کہ صحابہ جب بھوک سے نڈھال ہوتے نا تو وہ اپنی چوکھٹوں کو چھوڑ کے مدینے والے کی چوکھٹ پہ پڑ جاتے، اپنے بستر کو چھوڑ کے مدینے والے کے در پہ پڑ جاتے کہ رات کو نبی کسی حاجت سے اگر نکل گئے، مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا تو بھوک کو ہی بھول جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو موت کی تکلیف کو انسان بھول جاتا ہے، بھوک کی تو بات ہی کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب نزا کا وقت آئے، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا رسول اللہ جب میں مر رہا ہوں میرے سامنے آپ کا جلوہ آ جائے، آپ کے دیدار کی اتنی خوشی ہوگی کہ میں موت کی تکلیف کو بھول جاؤں گا۔ کتنی بار ایسا حضرت عمر نے دیکھی تھی مدینے والوں کی بھوک، دیکھی تھی حضرت عمر نے، خود حضرت عمر کے گھر میں کتنی بار فاقے ہوتے تھے، کتنی راتیں فاقے سے گزرتی تھی، خود حضرت عمر کے گھر میں فاقے تھے۔ آج ایران کو فتح کر کے آئے، مال غنیمت کے طور پہ جب مال لائے، مدینے کی گلیوں میں مال کا ڈھیر لگا، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مدینے والوں کو یہ دن دکھایا، اب مدینے میں کوئی فاقے سے نہیں سوئے گا، اب مدینے میں یتیم بچے بھوک سے نہیں روئیں گے، اب مدینے میں غریب بھوک سے نہیں کرائیں گے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، جاؤ یہ مال مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، جاؤ یہ مال مدینے کے غریبوں کو دے دو۔ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، مدینے کے غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اب قیدیوں کو پیش کیا گیا، کن کو پیش کیا گیا؟ قیدیوں کو۔ چونکہ جو ہاتھ آتا تھا اسے قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ بہت توجہ سے سنا، میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تقریر تو بہت سنتے ہو لیکن آج یاد حسین کانفرنس ہے تو سنو حسین کو یاد تازہ۔ حسین کی شہادت تو سب سنتے ہیں مگر آج حسین کی سیرت سن۔ سبحان اللہ، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ جی نہیں۔ دیکھو بھائی، وقت تو نیند کا ہے لیکن آپ سننے ہی آپ کا کرم ہے، بڑی بات۔
اور اتنی محبت سے سننے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت سے سنیں گے، لیکن واقعی آپ بہت محبت سے سنتے ہیں، تو اگر آپ سن رہے ہیں تو میں محبت سے سناؤں گا، سنیں گے نا؟ اللہ سلامت۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں قیدیوں کو پیش کیا گیا، کہا حضور ان کا کیا کریں؟ کہا اب ایران سے تو کوئی فدیہ دینے آئے گا نہیں، ان کا بہت دور ہے ایران، کون فدیہ کرے گا؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آتی؟ کون فدیہ کرے گا؟ چونکہ جنگ بدر میں جب سرکار نے 70 کافروں کو بندی بنایا تھا تو ان کا فدیہ دے کر کے انہیں چھڑایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو دور کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج کون چھڑائے؟ حضرت عمر نے فرمایا سب کو بانٹ دو، سب کو بانٹ دو۔ غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتیں ہوتی تھیں انہیں کنیز بنا لیا جاتا تھا، اس زمانے میں کنیزیں بھی ہوتی تھیں، غلام بھی ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت کا قاعدہ قانون یہ تھا۔ تقسیم کی جب بات آئی تو حضرت عمر کی ایک عورت پر نظر پڑی، حضرت عمر نے فرمایا یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا انداز الگ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، اس کا انداز اوروں سے جدا ہے۔ کہا حضور یہ کوئی عام لڑکی نہیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شہزادی ایران ہے، یہ شہزادی ایران ہے، یہ شہربانو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے الگ کر دو، اسے کسی کی کنیز نہ بناؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی زندگی ایران میں شہزادی بن کے گزری ہے، مدینے میں یہ کسی کی کنیز بنا دی گئی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، اور عمر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی کی کنیز نہ بنایا جائے۔ کہا حضور پہ کیا کیا جائے؟ کہا مدینے میں کوئی اچھا سا نوجوان تلاش کرو، اسے کسی کی بیوی بنا کے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے گا، سبحان اللہ، ہے نا؟ کسی سے نکاح کرا دیا جائے، شادی کرا دی جائے تاکہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر کی ملکہ بن کے زندگی آزادی میں گزار لے گی۔ تو سارے صحابہ نے کہا حضور ناممکن ہے، یہ بڑی مغرور لڑکی ہے، اس نے بڑے بڑے راجوں کو ٹھکرایا ہے، بڑے بڑے مہاراجوں کو ٹھکرایا ہے، بڑے بڑے شہزادوں کو ٹھکرایا ہے، ارے یہ جب راجے مہاراجوں کو خاطر میں نہ لائی تو مدینے کے غریبوں کو کہاں سے خاطر میں لے آئے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا پوچھ کے تو دیکھو، ویسے میں کہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے پوچھ لیتے۔ شہربانوں کے پاس حضرت عمر کے قاصد پہنچے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا گیا، اور شہربانوں ہمارے امیر المومنین چاہتے تمہیں کنیز نہ بنا کے کسی نوجوان کے ساتھ شادی کرا دے، مرضی ہے تمہاری؟ شہربانوں نے کہا ہم قیدی بن جائیں گے، مر جائیں گے، پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، مگر شادی ہمیں منظور نہیں ہے، نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب ہمیں شہزادے نہیں قبول ہوئے، جب بڑے بڑے شہزادوں کو ہم نے ٹھکرا دیا تو یہ مدینے کے چرواہے ہمیں کیا پسند آئیں گے؟ یہ مدینے کے چرواہے ہمیں کیا پسند آئیں گے؟ اپنے امیر سے جا کے کہہ دو، عمر سے کہہ دو ہم مرنا تو پسند کریں گے مگر کسی سے شادی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا شہربانو یہ آفر ہے تمہارے لیے، شادی زبردستی نہیں ہوتی اسلام میں، توجہ کریں، شادی زبردستی نہ عمر کرا سکتا نہ ہم کرا سکتے، یہ تو آفر ہے آپ کے لیے، لڑکا دیکھ لو، اگر پسند آئے تو ہاں کرنا، پسند نہ آئے تو نہ کرنا، زبردستی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ میرے ساتھ عمر زبردستی نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، اسلام رضامندی کا نام ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔
अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो शादी होगी, तुम मना कर दोगी तो जबरदस्ती नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह शहर वालों ने जब ये सुना तो मचल गई, कहने लगी ये कानून उमर का लाजवाब कानून है, बड़ा बेस्ट कानून है, बड़ा अच्छा कानून है। हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है। हमारे यहाँ अगर दुश्मन की बेटी आ जाए तो हमारे सिपाही उसकी इज्जत को नोच डालते हैं, उनकी बोटियों को नोच डालते हैं, उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। जैसे कुत्ता किसी गोश्त के लोथड़े के साथ व्यवहार करता है, इसी तरीके से अगर दुश्मन की बेटी हमारे सिपाहियों के हाथ लग जाए तो उसकी इज्जत कुत्ते से भी बुरी नोचते हैं। मगर बारे उमर तेरा कानून कि तू तो शादी भी बगैर मर्जी के कराने को तैयार नहीं है। सिहाबा ने कहा शहर वालों ये कानून उमर का नहीं है, बल्कि ये उमर के नबी का कानून है। नारे तकबीर। अब तो नेट और यूट्यूब का जमाना है। बेटियों, हजरत फातिमा के किस्से निकाल निकाल कर उलमा की ज़बानी सुनो। ब्लॉगर चैनल को समस्त सब्सक्राइब करंतु एंड बहुत सारा भल भल वीडियोस लाइव शोज अपन देखते पाइबे एंड एंजॉय करंतु एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत मात्रा थैंक यू सो मच। ब्लॉग हॉट तो इनके चैनल को आप ज़रूर देखें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी यही सबसे गुजारिश है। मतलब यूट्यूब चैनल को समस्ते शेयर करंतु, लाइक करंतु, फॉलो करंतु, ढेर सारा शॉर्ट वीडियो देखंतु, एंटरटेनमेंट करंतु, एंजॉय करंतु। आपण माने देखिबे बहुत भल भल वीडियो से पोस्ट करछंती। मतलब यूट्यूब चैनल को आपण माने लाइक शेयर फॉलो करंतु।